حضرت ہاشم کا نام عمر یا عمر تھا اور یہ عبد شمس کے جڑواں بھائی تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو جناب ہاشم کے پاؤں کا انگوٹھا عبد شمس کے سر کے ساتھ چسپاں تھا۔ اس کو الگ کرنے کے لیے تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا جس سے خون کے چند قطرے ٹپک پڑے۔ لوگوں نے ازراہ قیافہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی اولاد کے درمیان خون روزی ہوگی۔ ان دونوں بھائیوں اور بھتیجے امیہ کے درمیان عداوت کی پہلی وجہ حسد تھی۔ اپنے باپ کے بعد ہاشم اپنی خصال حمیدہ کے باعث قوم کے سردار بن گئے اور ان کے جود و کرم کا بادل ہمہ وقت برستا رہتا تھا۔ ناظرین کرام، امیہ بتکلف بڑا بننے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ ہاشم سے ریس کرنا چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے جناب ہاشم کو منافرے کا چیلنج دے دیا۔ آپ نے اپنے عالی منصب کے پیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ہاشم کو مجبور کر دیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ جناب ہاشم نے امیہ سے کہا کہ چلو میں تمہارے منافرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو بازی ہار جائے گا وہ مکے میں ایسی 50 اونٹنیاں ذبح کرے گا جن کی آنکھیں کالی ہوں گی۔ اس کے علاوہ وہ شخص مکے سے 10 سال کے لیے چلا جائے گا۔ امیہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ اسفان کے کاہن الخزائی کو حکم مقرر کیا گیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ اسفان روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کاہن کو دونوں فریق اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیتے، اس نے خود ہی جناب ہاشم کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قسم ہے چمکنے والے چاند کی، دمکنے والے ستارے کی، اور برسنے والے بادل کی، اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی، کہ ہاشم امیہ سے مفاخر میں سبقت لے گیا۔ امیہ بازی ہارنے کے باعث 10 سال تک پھر شام میں خود اختیار کردہ جلا وطنی کی زندگی گزارتا رہا۔ جناب ہاشم نے 50 کالی آنکھوں والی اونٹنیوں کو ذبح کیا اور عوام میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔ ناظرین کرام، زبیر بن بکار نے اپنی تالیف الموفقیات میں حضرت عمر بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کے یہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم احتفاد کے نام سے مروج تھی۔ جب کوئی خاندان مفلس اور قلاش ہو جاتا، وہ شہر سے دور صحرا میں نکل جایا کرتا، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر دیا کرتے، پھر ان خیموں میں روپوش ہو جایا کرتا، یہاں تک کہ وہ وہیں فاقہ کشی سے یکے بعد دیگرے دم توڑ دیا کرتے اور کسی کو پتہ تک نہ چلنے دیتے کہ وہ مفلس اور کنگال ہو چکے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہیں ایک نوالا تک بھی میسر نہیں تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب جناب ہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا کہ اے گروہ قریش، قبیلے کی عزت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے۔ اہل عرب میں تو مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل ہے، لیکن احتفاد کی قبیح رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری ایک تجویز ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سنیں۔ قوم نے کہا، فرمائیے، آپ کی ہر تجویز بہت اچھی اور عمدہ ہوا کرتی ہے، آپ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ جناب ہاشم نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مفلس اور کنگال ہو جائے تو ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملا دیا کروں، ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر اس کے کنبے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کاروان لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جاؤ تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریک کر لیا کرو تاکہ وہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت تو نہ آئے۔ اس طرح یہ اعتفاد کی قبیح رسم ختم ہو جائے گی۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر حضرت ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔
इस हिकमत अमली से सारी कौम को एक दूसरे के साथ मुज्तमे कर दिया। जनाब हाशिम और उनके भाइयों को अल-मजीरोन यानी पनाह देने वाले कहा जाया करता था, क्योंकि ये लोग अपनी सखावत और सियादत के बायस सारे अरब के लिए बेहतरीन पनाहगाह थे। एक मरतबा कहत साली के बायस शदीद फाके तक नौबत पहुंच गई। लोगों के कई कई रोज तक खाने के लिए कुछ मुयस्सर न आए। जनाब हाशिम मक्का से शाम गए, वहां से आटा और काक और हज के अय्याम में लदे हुए ऊँटों के साथ मक्का वापस तशरीफ ले आए। रोटियां पकाई गईं, ऊँट कतार दर कतार ज़िबा होते रहे, उनके गोश्त को पकाया गया, सालन के शोरबे में रोटियां कूट कूट कर डाली गईं और सरीद बनाया गया। तमाम लोगों के लिए दस्तरखान बिछा दिया गया और सबको खाने की दावत दी गई। सब ने खूब सैर होकर खाया, यहाँ तक कि सब उठ गए। इस वजह से आपको हाशिम कहा जाने लगा। हाशिम का माना है रोटियां तोड़ तोड़ कर शोरबे में मिलाने वाला। नाज़रीन इकराम, ज़ैनी दहलान अस्सीरतुन नबविया में तहरीर करते हैं कि आपको अबुल बतहा और सैयदुल बतहा भी कहा जाता था, क्योंकि उसरो यसर में उनका दस्तरखान मेहमानों के लिए हमा वक्त बिछा रहा करता। शोराए अरब ने भी जनाब हाशिम की मदह सराई में खूब तबाह आजमाई की है। एक नमूना देखिए कि एक सहाबी से मरवी है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाब बनी शैबा के पास देखा। वहाँ से एक शख्स गुज़रा और उसने ये शेर पढ़ा जिसका माना है कि ए वो शख्स जिसने अपना कजावा उल्टा किया हुआ है, क्या तू अब्दुद्दार की औलाद के पास मेहमान नहीं ठहरा? तेरी माँ तुझे रोए, अगर तू उनके सहन में उतरता तो वो तुझे इफलास और तंग दस्ती से बचा लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, क्या शायर ने यूं ही कहा था? सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ किया, उस खुदा की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, शायर ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने ऐसा कहा था कि ए वो शख्स जिसने अपना कजावा उल्टा किया हुआ है, क्या तू अब्द मुनाफ की औलाद के यहाँ मेहमान नहीं ठहरा? तेरी माँ तुझे रोए, अगर तू उनके सहन में उतरता तो वो तुझे इफलास और तंगदस्ती से बचा लेते। सो वो अपने गनी को अपने फ़कीर के साथ मिला देते हैं, यहाँ तक कि उनका फ़कीर उनके यहाँ से जब लौटता है तो वो भी एक गनी की तरह अपनी ज़रूरत का कफ़ील बन जाता है। जब ये शेर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, मैंने भी ये अशार इसी तरह सुने हैं। अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि जनाब हाशिम मुसाफिरों को सफ़ार किया करते थे, लोगों के माली हुकूक अपनी जेब से अदा किया करते। अल्लाह के रसूल का नूर आपके चेहरे अनवर पर ज़ौफ़िशां रहता था। जो आदमी भी आपकी ज़ियारत करता बेसाख्ता आपके हाथ चूम लिया करता। जब भी आप किसी भी चीज़ के पास से गुज़रते तो वो सजदे में गिर जाया करती। जनाब हाशिम की सखावत बतौर ज़रबुल मिस्ल अरब में मशहूर हुआ करती थी। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरैश के 2 सफ़रों का आगाज़ किया, एक तिजारती सफ़र सर्दियों में, दूसरा तिजारती सफ़र गर्मियों में किया जाता। जनाब अब्द मुनाफ के बेटों ने अहले मक्का के लिए मुख्तलिफ बादशाहों से इजाज़त नामे हासिल कर रखे थे या अहद कर रखे थे। ये लोग तिजारती मकासद के लिए उन ममालिक में आज़ादी से आमदोरफ्त जारी रख सके और कोई उनसे तारुज़ न करे। इन्हीं इजाज़तनामों की वजह से अहले मक्का के कारोबार का दायरा वसी हुआ। जहाँ भी ये लोग जाया करते वहाँ की हुकूमत इनकी जानों और तिजारती कारवानों की हिफाजत की ज़मानत दिया करती। ये लोग आज़ादी से ख़रीद व फ़रोख्त करते और खूब नफ़ा कमाते। जनाब हाशिम ने शाम, रोम और गसान के हुक्मरानों से इजाज़त नामा हासिल किया। अब्द शम्स ने नजाशी वाले हबशा से, नौफल ने किसरा शाह ईरान से और मुत्तलिब ने हुमैर के सलातीन से इजाज़तनामे
حاصل کر رکھے تھے۔ جناب ہاشم جس شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آتا صبح سویرے حرم میں تشریف لایا کرتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے اور خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے گروہ قریش، تم عرب کے سردار ہو، تمہارے چہرے بڑے حسین ہیں، تم زیرک اور دانش مند ہو، اور اے قریش والو، تم اللہ رب العزت کے گھر کے پڑوسی ہو۔ اللہ رب العزت تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اور اس کا ہمسایہ بننے کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب اور احترام کرنے والے ابھی آئیں گے اور وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کے تم زیادہ حقدار ہو۔ تم اس کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا بوجھ اٹھا لیتا۔ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال سے اس مقصد کے لیے کچھ حصہ نکالوں گا، ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہو اور نہ ظلم روا رکھا گیا ہو اور نہ اس میں کچھ حرام کا ذرہ بھی داخل ہو۔ میں تم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لیے مالی تعاون کرے۔ کوئی ایسا آدمی مال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہو، جس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور کسی سے زبردستی سے چھینا گیا ہو۔ اہل مکہ آپ کی اس دعوت کو بصر و چشم قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کیا کرتے۔ یہ سب چیزیں دار الندوہ میں جمع کر دی جاتی۔ جناب ہاشم کا ایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت کے علاوہ حکیمانہ اقوال کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مرقع ہے۔ ناظرین کرام، آپ سنیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی کہ اس کی آگہی سے جناب ہاشم کی بلند نظری اور قوم کی اصلاح اور فلاح کے لیے ان کے حکیمانہ انداز فکر کی گہرائیوں اور وسعتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مکارم اخلاق جن سے ان کی ذات متصف تھی، ان کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہوگا۔ قریش اور خزاع کے دو قبیلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں ان سے فیصلہ چاہا۔ بجائے اس کے کہ آپ ایک قبیلے کے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزوریاں اور ان کے رذائل کا ذکر کرتے، آپ نے بڑے انوکھے اور نرالے انداز سے ان کے متنفر دلوں کو جوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتے میں پرونے کی کوشش شروع کر دی اور کہا کہ اے لوگو، ہم آل ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل ہیں، نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکے کے مالک ہیں اور حرم میں رہنے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، اس کی مدد ضروری ہے، اور اگر وہ پکارے تو اس کو لبیک کہنا لازم ہے، بجز اس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو، تم اس طرح سے ہو جس طرح درخت کی دو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہوتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے قبیلے سے تیر اندازی کرتا ہے، وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے، اور جہالت کمینگی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ فضول باتوں سے دامن کش رہو، بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی، اور اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہو جائیں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو، کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے، اور کمینی عادتوں سے دور رہو، کیونکہ اس سے عزت
خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منہدم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔